پریز گاڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں پاسٹر پرویز مسیح آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی میرے بھائی اور میری بہنیں جو ہیں وہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہی ہیں، آپ سب کے لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے برکت چاہتا ہوں۔ آج 1 دسمبر ہے اور سن 2023 کا جو ہے یہ آخری مہینہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دسمبر جو ہے وہ دنیا بھر کے جو مسیحی ہیں ان کے لیے بھی بڑا خاص مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک سیزن ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ دسمبر کا مہینہ پورا مہینہ ہی لوگ جو ہیں وہ تقریباً کرسمس کی جو خوشی ہے اس کو مناتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہیں ہم تو پاکستان میں اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن کیونکہ پاکستان میں جو ہے ہم مسیحی جو ہیں وہ تقریباً جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 1.27% ہے، یعنی ہر ایک 1000 لوگوں میں سے جو ہے وہ 12 لوگ جو ہے وہ مسیحی ہیں۔ لیکن باقی دنیا کے اندر جو ہے وہ میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا، تقریباً ابھی دسمبر شروع ہونے میں 10-12 دن تھے ہی تو، لیکن پوری دنیا میں دیکھ رہا تھا جو مسیحی ممالک ہیں وہاں پر جو ہے ان کی گلیاں سج گئی ہیں، ان کے بازار سج گئے ہیں، وہاں پر کرسمس سیزن جو ہے وہ دسمبر شروع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ بہرحال خداوند سب کو برکت دے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے خدا کے کلام میں سے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں، اور اس سے پہلے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے اس کی خوشی منائیں، اس کی جو اس دنیا میں آنا ہے جو ہے اس کو یاد کریں، ان واقعات کو جو کہ تاریخ کے اندر ہوئے، کیونکہ جو واقعات خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر ہوئے ایسے واقعات پوری دنیا کی ہسٹری میں کہیں پر بھی نہیں ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر فرشتوں نے پیغام دیے، ستارے چلے، اور ایسا کبھی بھی جو ہے وہ کسی کی پیدائش پر نہیں ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ایک عجیب واقعہ ہے، ایک بہت بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں، آپ لوگوں کے اگر بائبل مقدس آپ لوگوں کے پاس موجود ہے تو لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب، اور اگر ہم اس کی 8ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے، جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو چرواہے تھے جن کے پاس فرشتے آئے۔ اسکرین پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ بائبل مقدس نظر آ رہی ہوگی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے نکالا ہے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کوئی چھوٹی خوشی کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے جو اسپیشل فرشتے دینے آئے ہیں، اور یہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے بلکہ یہ ساری امت کے واسطے ہے۔ اگر ہم گریک میں جا کے پڑھیں اور اس آیت کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خوشی کی بشارت ہے یہ سب کے لیے ہے۔ جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں جو اس وقت موجود تھے اور جتنے آئندہ آنے والے تھے، یہ خوشی کی بشارت سب کے لیے ہے۔ یہ سب تک ہی اس خوشی کی بشارت نے پہنچنا ہے کہ ہمارے لیے بشارت کیا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا منجی ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس کا اس دنیا میں آنا ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔
اور اس کے بعد 13 آیت میں لکھا ہے اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بڑی خوشی کی بشارت جو ہے، جب ہم اس پر خوشی مناتے ہیں، جب ہم اس سیزن کو جو ہے وہ بڑے دھوم دھام سے منانے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اس ایک بات کو اسپیشل جو ہے اپنے سامنے رکھیں۔ فرشتوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اب یہ جو خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا پیغام ہے، یہ ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے ایک صلح ہے، لیکن صلح ان لوگوں کے لیے ہے جن آدمیوں سے خدا راضی ہے۔ یعنی اگر خدا آپ سے راضی ہے تو پھر تو خدا کی صلح جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ خدا کی مرضی کے خلاف سارے کام کرتے ہیں، تو پھر کسی قسم کی صلح نہیں۔ خدا کا صلح کا پیغام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ساتھ وہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کے لوگوں پر غور کریں تو ہماری عبرت کے لیے چند ایک باتیں جو ہیں وہ خدا کا بندہ پولس رسول اپنے کرنتھیوں کے نام جب خط لکھتا ہے تو اس کے پہلے خط کی 10ویں باب میں چند باتیں لکھتا ہے ہماری عبرت کے لیے، کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی خدا کی بڑی اسپیشل ڈیلنگ تھی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے خدا ان میں سے اکثر لوگ ہیں جن کے ساتھ راضی نہ ہوا۔ اگر ہم کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 10 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھ کے آئیں تو لکھا ہے، بھائیوں میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ 5ویں آیت میں ایک اسپیشل بات لکھی ہے، یہاں پر لکھا ہے، مگر ان میں سے اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں کیا ہوئے؟ ڈھیر ہو گئے۔ اور لکھا ہے، یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری۔ اب یہاں پر بھی ایک قوم کا ذکر ہے جو کہ خدا کا بندہ کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی خدا کی اسپیشل ڈیلنگ نظر آتی ہے کہ یہ سمندر میں سے گزرے، سمندر ان کے لیے 2 ٹکڑے ہو گیا، 40 سال تک جو ہے آسمان سے خدا نے ان کے لیے من برسایا، خدا نے ان کو ہر قسم کی فیسلٹی دی، مگر پرابلم یہ ہوا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جن سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ یہ لوگ جو ہیں وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ اور پرابلم ان کے کیا تھے؟ لکھا یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ خدا ان میں سے بہت سارے لوگوں سے راضی نہیں ہوا کیونکہ وہ بری خواہشوں کے اندر جو ہے وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خوشخبری کا پیغام بہت بڑا ہے۔ میرے اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سیزن کو منانے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے مسیحی لوگ ہیں جو صرف نام کے مسیحی ہیں، وہ اپنی زندگی خدا کے کلام کے خلاف گزارتے ہیں، خدا ان سے راضی نہیں، لیکن پھر بھی وہ کرسمس مناتے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ خوشیاں مناتے جا رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن صلح کا پیغام ان کے لیے ہے جن سے خدا راضی ہے۔ اور ہماری عبرت کے لیے پرانے لوگوں کے بارے میں بھی لکھا گیا کہ اگرچہ ان کے ساتھ خدا کی اسپیشل ڈیلنگ تھی بنی اسرائیل کے ساتھ، مگر پھر بھی وہ لوگ کیوں ڈھیر ہو گئے، وہ لوگ کیوں جو ہے اس وعدہ کی ہوئی سرزمین تک نہ پہنچ پائے، کیونکہ خدا ان میں سے بہت سے لوگوں سے راضی نہ ہوا۔ اور ان کی پرابلم کیا تھی؟ وہ بری خواہشوں کے اندر پھنس گئے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے۔ ان کے ساتھ خدا راضی کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ ان میں سے بعض لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ پھر لکھا ہے، پھر ناچنے اور کودنے کو اٹھے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر
ریل آ گئی ہے، شارٹس آ گئے ہیں، سارا دن ناچ رنگ، اور لوگ جو ہیں وہ ناچ کے جو ہے سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں، اور ناچ رنگ کو بنانے والے بھی جو ہیں وہ خدا سے دور ہیں، اور پھر اس کو لائک کرنے والے بھی لوگ ہیں، سارا دن ریل دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، ایسی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ناچ رنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیسے خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ راضی ہوگا، یا کیسے جو ہے وہ خدا کی صلح جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گی؟ تو اس کرسمس کے سیزن کے سٹارٹ میں ہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر خدا آپ سے راضی نہیں تو پھر آپ کا نئے کپڑے سلوانا اور اتنا خرچہ کرنا اور سب کچھ جو ہے بیکار ہے۔ پھر صلح کا پیغام کیسے آپ کی زندگی میں ہے؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے خدا کی کیا ہے؟ صلح۔ آگے لکھا ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے، اور ہم خدا کی آزمائش نہ کریں جیسا ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ 11 آیت میں لکھا ہے یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئی اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ خدا کے بندے نے کیسے بتایا کہ یہ باتیں ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا باوجود اس کے کہ بہت بڑی خوشی کی بشارت ہے، پھر بھی صلح کا پیغام صرف ان کے لیے ہے جن سے خدا راضی ہے۔ اور خدا کو راضی کرنا کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا سادہ سا طریقہ ہے۔ اگر اعمال کی کتاب اس کا 2 باب پڑھیں تو جب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے بندہ پطرس رسول نے کلام سنایا اور لوگوں نے پوچھا کہ بھائیو ہم کیا کریں، تو اس نے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس نجات میں انعام میں پاؤ گے۔ خدا کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا جو نجات کا پروگرام ہے، جو اس کا خداوند یسوع مسیح کا جو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ اگر آپ گناہ کی زندگی میں گزار رہے ہیں، اگر آپ گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ پہلے جو ہے آپ اپنی زندگی خدا کو دیں، پہلے خدا کو راضی کریں اور پھر مسلسل خدا کو راضی رکھیں۔ راضی کرنا اور راضی رکھنا بہت ضروری ہے، اور راضی رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ مسلسل وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس کے کلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں۔ اگر خدا آپ سے راضی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تو کم از کم یہ کرسمس نہیں ہے، یا ہر اس بندے کے لیے یہ کرسمس یا خوشی منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، جس نے اپنی زندگی خدا کو نہیں دی، جس نے توبہ نہیں کی، جس نے خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ نہیں لیا، جس نے روح القدس انعام میں نہیں پایا۔ ایسے بندے کے ساتھ کوئی صلح نہیں۔ صلح کا پیغام صرف ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ خدا راضی ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ آج ہی خدا کے ساتھ صلح کر لیں، آج ہی خدا کو راضی کر لیں۔ خدا کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل کام نہیں اس نے کہا، بلکہ ہم بائبل مقدس میں نعمان کوڑی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ الیشا نبی کے پاس گیا تو اس نے وہاں پر پیغام بھیجا کہ اس کو کہو کہ جا کے 7 گوتے لگا لیں۔ تو آسان سا کام کرتے ہوئے اسے بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کے نوکر نے اس کو سمجھایا کہ اگر نبی تجھے کوئی مشکل کام کہتا تو وہ بھی تو کرتا۔ تو اسی طرح خدا نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہم نے صرف نہ کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا، ہم نے صرف توبہ کرنی ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لینا ہے، تو روح القدس وہ ہمیں انعام میں دے گا اور خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے گی۔ پھر ہم اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خدا کی روح کی ہدایت کے ساتھ چلتے ہوئے جب خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو خدا ہمارے ساتھ راضی رہے گا۔ اور جب ہوا پر بادلوں میں اڑ کر جب خداوند یسوع مسیح کا بادلوں پر ظہور ہوگا تو ہم جو ہیں جن کے ساتھ خدا راضی ہوگا، ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہوں گے اور اس نئے یروشلم کو حاصل کرنے والے ہوں گے جس کو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز، آج ہی خدا سے صلح کر لیں، اپنی زندگی خدا کو دے دیں، پھر آپ بے شک پورا سال کرسمس مناتے رہیں، خدا کو اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ
بدی کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں گے, بدی کے ساتھ عیدیں منائیں گے, تو خدا کی مقرر کردہ عیدیں بھی اس کو ایکسیپٹیبل نہیں اگر ہم بدی اور گناہ کی صورت میں اس کے سامنے جاتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج خدا سے صلح کر لے. خدا یسوع آپ کو بڑی برکت دے, اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ کرے اور آپ پر مہربان ہی رہے. خدا اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے. اگر آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ خدا کی کلام کی اس برکت کو حاصل کر سکیں. آمین.